ہے تھوڑی سی اور بات. ہاں جی بولو. اسلام کی طرف لانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اسلام کی طرف لانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اسلام آپ کی کچھ لوگوں کی تو سیاسی ضرورت ہے اسلام کی طرف بلانا. سیاسی ضرورت ہے کہ اے ایمان والو اور اے مومنو اے اللہ کو ماننے والے اللہ کی سیاست ہاتھ کھڑا کرو کہ الیکشن میرے ہاتھ میں. عام طور پر عجب بات ہے کہ الیکشن کا جلسہ اور تقریر جو ہے نا اسلام کی، اور جو بندہ اس تقریر کی وجہ سے کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اسلام میں مکمل نہیں ہے، یہ کمزور ہے یا مخالف ہے. اگر آپ کو پرانا زمانہ یاد ہو تو اسلام کو پسند کرنے والے یا اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا پاکستان تم بنا رہے ہو جو اسلام کے لیے ہوگا تو جس لیڈر کو تم نے اسلام کا یا پاکستان کا سربراہ منتخب کیا یا پاکستان موومنٹ تحریک کا ہیڈ بنایا ہے اس کے اندر اسلام میں کمی نظر آ رہی ہے. اور یہ علماء کا فتویٰ تھا. قائد اعظم کو غیر قائد اعظم کہا گیا. میں کافر اعظم نہیں کہتا، کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا. کیوں؟ کہ اگر اسلام کے نام پہ کوئی ملک بننا ہے تو جو اس کو لیڈ کرنے والے ہیں وہ کم از کم اسلام میں وہ مقام رکھتے ہوں جو علماء کا مقام. ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خدمت ایک ایسے شخص نے کر دی جو بظاہر اسلام کی دعوت سے باہر تھا مسلمان ہی. دعوت دینے والوں کے مزاج کے علاوہ اقبال بھی دعوت دینے والوں کے مزاج سے علاوہ، اقبال صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ دار پانی سے رخصت کر گئے. وہ اقبال تھا نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے. وہ کیا تھا؟ پہلا کیا مصرا؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں بول لیتا ہے. آگے گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو گفتار کے غازی بننے والے تو مسلمان تھے، کردار کا نہیں تھا. لوگوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا حالانکہ وہ اسلام کی خدمت کرنے والے. جب یہ سوال آپ کرتے ہو اسلام کی طرف بلانا تو آپ کس کیپیسٹی میں کرتے ہو؟ اسلام کی طرف بلا رہی ہے جمعیت التفریق ملت اسلامیہ، وحدت کی تفریق کرنے والے سارے سب بلا رہے ہیں. تمام جماعتیں بلا رہی ہیں، اسلامی جماعتیں، تمام علماء بلا رہے ہیں، نئے علماء بھی بلا رہے ہیں، پرانے بھی بلا رہے ہیں، اور جو بالکل ریسنٹلی نئے ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں اسلام کے نام پر. اور آپ اس بات پہ مطمئن نہیں ہو. کیوں نہیں مطمئن ہو؟ کہتے ہیں یہ اسلام کی طرف بلانا تو اسلام کی طرف بلانا نہیں ہے. مسلمانوں پہ اسلام کا نافذ کرنا آپ نے، کمال کی بات ہے. پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ مسلمان ہیں. امیر آدمی کیسے ہو گیا غریب کو چھوڑ کر؟ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. آپ کے پاس زیادہ مال ہے، ہمارے پاس کم مال ہے، کہ یہ دونوں مسلمان برابر کیسے ہو گئے؟ ہمارا تمہارا ایک اللہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک اللہ ہے تو پھر یہ ایک بات نہیں ہے. آپ کے پاس تیل کے چشمے ہیں اور ہمارے چراغ میں تیل نہیں ہے، گھر کے اندر بتی نہیں جل رہا. تم بابرا کے ہیڈ ماسٹر ہو، ہمارے والے میٹر کٹ کے لے گیا 15 روپے میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی دقت کی بات ہے. تو لہذا تو اسلام نافذ ہوئے پڑے، بلکہ کئی ہوئے پڑے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے مال کو بچانے کا نام تم نے اسلام رکھا ہو، اپنے مرتبے کو بچانا، مال کو بچانا، غریبوں پر ظلم کرتے رہنا اور اسلام اسلام کہتے جانا. کہیں ایسی بات تو نہیں ہے. مسلمان جب ہیں سارے پاکستان میں تب اسلام میں کیا ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ آ رہی. ہندوستان میں مسلمان تھے، قائد اعظم نے نماز نہیں پڑھائی، نماز صلاۃ تسبیح نہیں پڑھائی. قائد اعظم نے کہا ملک بناؤ. ایک کنٹری کیا ہوتا ہے؟ نیشن کی ڈیفینیشن دے دی کہ بہت سارا گروہ، ہم خیال گروہ، ہم روایت گروہ،
ایک مذہبی تقریب کرنے والے ان کو جغرافیائی بارڈر دے دو، ملک بن جائے گا. مصر کی تعریف کیا کی اسے کہ تم سب کے پاس مغرب میں کیا ہے، ایک ٹیریٹری ہے اور ایک خیال ہے. ہمارے پاس خیال موجود ہے، ٹیریٹری نہیں ہے. ہمیں ٹیریٹری دے دو تو ہم پورا ملک بن جائیں گے، یعنی کہ خطہ دے دو ہم ملک بن جائیں گے. تو گویا کہ اسلام میں کمی نہیں تھی. کمی کیا تھی؟ عمل میں کمی، وعدت عمل نہیں تھا. اب مسلمانوں کو اس بات کی غالباً ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہو کہ آپ مسلمانوں کلمہ پڑھو. میرا خیال ہے کہ پچھلا کلمہ قائم ہے. مجھے پہلے پڑھا تھا آمدان کلمہ، مذہب کو پہلے کان میں اذان سنیتی کا ہے، عمل بھی کرتے جاؤ. امیر آدمی غریب کو مسجد میں بانٹتا ہے، مسجد بانٹتا ہے، میں تھوڑے پیسے لگا بیٹھ گئی. یہ کہیں نہ ہو کہ اسلام میں یہ دھوکہ ہو رہا ہے کہ آپ بینک میں بیٹھے ہوا اور ہیرا پھیری کر رہے ہیں، کاروبار ہے، معاملے کا سنبھال رہے ہیں، اور غریب بھی کہتے تجھے نماز پڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ مالک ہے. وہ تیری گردن خود دبا رہا ہے، کہتے اللہ مالک ہے. جب گردن خود دبا رہا ہے تو اللہ کیسے مالک ہے؟ اس لیے مجھے تو لگتا ہے ڈر اسلام کی دعوت دینے والوں سے. آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ مبلغ کا انتظار کر رہے ہو؟ مبلغ جھگڑا کرے گا. نئی جماعت کا انتظار کر رہے ہو؟ پرانا کام کرے گی. نئی جماعت کیا کرے گی؟ پرانا ہی کام کرے گی. اسلام وہی ہے جو نافذ ہے. اب اگر اسٹیٹ کے لیول پر نافذ کرو گے، اسٹیٹ کے لیول پر، تو اسٹیٹ نہیں رہتا. حکومتیں اگر اسلام نافذ کرنے لگ جائیں، حکومتیں غالباً حکومتیں نہیں رہتی. آپ بات سمجھ رہے؟ اسلام کے نام پہ حکومت کرنے والے کہتے ہیں منافق ہوتے ہیں اندر سے. کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس بات سے، کہ اوپر سے اسلام کرتے جاؤ، اندر سے واقعات دوسرے کرتے جاؤ. اگر شاہی مسجد کا امام اگر پنجاب کا گورنر ہو جائے تو پھر اسلام نافذ ہو گیا. کیا ہوا؟ مولانا آزاد صاحب ہیں شاہی مسجد کے، انہوں نے گورنر بنا دو پنجاب کا، سب سے بڑی مسجد کا امام، سب سے بڑے صوبے کا سب سے بڑا مرتبہ دے دو. لو جی مسئلہ آ جاتا ہے. آپ دیکھو صبح تک اسلام نافذ ہو جائے گا. گورنر بھی وہی ہے، شاہی مسجد کے امام بھی وہی ہے، صبح تک سب اپڈیٹ کر دے گا، کیونکہ مرتبہ اس کے بعد ہے. اب جو اسلام جاننے والے ہیں ان کو کسی مسجد میں جاؤ، پیسے بھیج دیں گے ہم آپ کو، سیکرٹری جاتے ہو تو لاٹ صاحب کو دفتر یہاں بیٹھ کے کاروبار کیا جاتا ہے، یہاں درخواستیں لکھو انگریزی میں، ادھر اسلام چلاؤ. اس بات کو آپ نکالنا چاہتے ہو تو میرا خیال نکالنے سے بہت سارا نقصان ہو جائے گا. سچ بولنے کا بڑا فساد ہوتا ہے، دلوں میں پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے سچ نہ ہی بولنا چاہیے، کہ بولنا چاہیے. سچ تو یہ ہے کہ یہاں مسلمان ہیں سارے. وہ آدمی اسلام نافذ کر سکتا ہے جس آدمی کا مال غریب ترین آدمی کے برابر ہو، وہ نافذ کر دیتا ہے. یہ واقعہ سب سے بڑے مسلمان کی طرف سے آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہیڈ آف دا کائنات تو ہیں تھی نا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی زندگی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سب سے بڑے انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی. اور کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ انہوں نے غریب سے زیادہ اپنے آپ کو امیر رکھا. آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہوں گے کہ آپ کے دور میں اگر کوئی غریب ترین انسان تھا تو آپ ہی تھے، اور سب سے بڑا مرتبہ تھا تو آپ ہی کے پاس تھا. سب سے زیادہ مبلغ تھے تو آپ ہی تھے، اور سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے تو آپ ہی تھے. مطلب ہے کہ ذہین ترین انسان کائنات کا آپ ہی ہیں، اور کوآپریٹ کرنے والے، کمپرومائز کرنے والے آپ ہی ہیں. تو یہ ایک واقعہ غور کرنے والا ہے کہ اس ہستی کے مطابق اگر چلنا شروع کر دو تو پھر اسلام نافذ ہوتا ہے، ورنہ ضرورت کے مطابق نہ ایسا نہیں. ایک حد مقرر کرو. حد کیا ہے؟ کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ بھی ہو، اس کے بعد اتنا مال ہونا چاہیے، ایک مکان ہونا چاہیے اچھا تھا، خوبصورت تھا، 10 مرلے سے زیادہ ہی ہونا چاہیے. اس میں زمین بھی ہونی چاہیے، 3 گز سے زیادہ ہونی چاہیے، ایک باؤنڈری وال بھی ہونی چاہیے، مقبرہ بنا لو، یہ ہونا چاہیے. اور اتنے پیسے ہونے چاہیے اس کے بچے پڑھ سکیں، یہ ضروری ہونا چاہیے. باقی جو ہے کہ 5000 مربع میل عطا کر دو اس کو، اور 95 کروڑ اس کی ڈیولپمنٹ کے دے دو، اور باہر جا کے تماشے کرتے جاؤ، اس سے اسلام کا نام لینا میرا خیال ہے بہتر ہے چھوڑ دو. اور کہتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے نا
جھوٹ سن کے کہیں تھک نہ جائے، اب بس پھر اسلام کا نام نہ لو. اتنا جھوٹ بول چکے ہو کہ اب میرا خیال ہے کچھ رحم کرنا چاہیے. آپ کو اسلامی عمل ہو جائے تو ہی بہتر ہے. کنٹری کی خدمت کرو، ہو سکتا ہے کہ غریب کی خدمت کر لو، ہو سکتا ہے. اگر اللہ کا نام رکھ دیا غریب، اللہ برابر غریب، تو آپ کون سے اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ غریبوں میں ہے تو تم کون سے اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ایسا اللہ چاہیے جو امیروں کو امیر بنا دے اور غریبوں کو اور سزا نہ کرے. یہ اسلام کا نام جو ہے نا یہ ایکسپلائٹیشن ہے. اس لیے صاحبان یہ خیال کرو اسلام کے نام پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ یا دھوکہ دے جاؤ. مسلمانوں کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تو اسلام کے نام پہ دیا. سب سے بڑا دھوکہ مسلمانوں نے اسلام کے نام پہ کھایا. تو اسی لیے پھر آپ مسلمانوں کو تھوڑا بیدار ہونے دو کہ مسلمانوں کے اسلام کافی ہے، کلمہ پڑھنا بہت کافی ہے، نماز کافی ہے، مجھے جتنے آپ کے ارکان ہیں وہ کافی ہیں. اب ان میں فردر اضافہ کرنا اور ان میں تخفیف کرنا کوئی نہ ہو. اسٹیٹ کے لیول پر جو ہے اسلام نافذ کرنا وہی کرے گا جو امام وقت ہوگا. امام وقت کا لو، اس کو خلیفۃ المسلمین کا لو، امیر المومنین کا لو. وہ آدمی جو فرسٹ ان پاور ہوگا، فرسٹ ان ریلیجن ہوگا، وہی آدمی کر سکتا ہے جس پر آپ کا یقین ہو تو اس کی ہر بات جو ہے ہمارے لیے مستند ہے. اور ان کا حکم اس طرح مانو وہ کہے کہ لے مال جو تمہارے پاس ہے تم سارا مال لے جاؤ، مداخلت نہ کرنا کہ بھائی چھوڑ کے آ گئے کچھ. تو آپ لوگ سمجھو کہ اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اسلام نافذ ہو جاتا ہے. پہلے جو اسلام کا ذکر ہو رہا تھا وہ اب بھی ہو رہا ہے. مسجدیں بھری پڑی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کبھی ڈیٹا کلیکٹ کرو، 2.5 لاکھ مسجد ہوگی پاکستان میں، 3 لاکھ ہوگی، 3 ہی لاکھ ہوگی. 3 لاکھ مسجدوں میں 5 وقت جو ہے اسلام کا چرچا ہو رہا ہے. بہت کافی، بہت کافی. اور اسلام نافذ ہو رہا ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اثر ہونا ترک ہو گیا ہو. شاید اب غریب آدمی سوچتا ہے جب کہ امیر آدمی جو ہے یہ مسجد پہ بھی قابو ہو گیا، دادا صاحب اسی کا مقام آ گیا، چادر بوجھ رہا ہے کہ دادا صاحب کو ماننے والا نہ ہو اور دادا صاحب کو جاننے والا نہ ہو، صرف برتن کے بنا پر چلو گنج بخش فیض عالم چادر کرا کے آ گیا، فوٹو شوٹو اخبار میں آ گیا، اندر چلا گیا. اور جو ماننے والا غریب آدمی وہ بار کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا. کہ ایسے تو نہیں ایسے ہی ہو جائے. یہ خیال رکھنا چاہیے اگر مرتبہ انصاف میں آ گیا اسلام نافذ ہو جائے گا. ایک آدمی کے خیال میں آ جائے ایسا سرٹیفکیٹ مل جائے کہ وہ جو اینٹوں کا سرانہ ہو، چٹائی ہو، بستر بوریا، تو پھر لازم ہے اسلام نافذ ہوگا. اوپر کا جو آدمی ہے وہ نیچے والے آدمی کے برابر رہنا شروع کر دے بس. اسلام معاشی بحران میں اسلام جو ہے اگر نام لیا جائے تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے. جبکہ معاشی طور پر نہ ہمواری ہے، معاشی طور پر انیکویلٹی ہے، بلکہ ظلم ہے. کسی کے ہاں ضرورتیں نہیں پوری ہوتی اور کسی کے ہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ پڑا ہوا ہے. خزانے خزانے، یہ زیادہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. خیال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے تبلیغ کی بجائے کچھ تقسیم کرو. تبلیغ کی بجائے کیا کرو؟ تقسیم کرو. لوڈ شیڈنگ کرو پیسے کا. اس سے پہلے کہ پیسہ چھن جائے اسے چھوڑ دو. چھن جائے گا بالکل، اس لیے چھوڑ دینے بہتر. یہ اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ بردر thy need is greater than mine. کہ بھائی صاحب تمہاری ضرورت میری ضرورت سے بہتر ہے. ایک پیالہ پانی کا ہر زخمی نے اپنے سے بڑے بھائی کو دے دیا، زخمی کو دے دیا، مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن دوسرے کو پانی دے دیا. کس نے پیا تو کس نے پیا، یہ سار بتایا اسلام نے. اور یہاں پر بھائی بھائی کے درمیان جو ہے جھگڑا ہے، چھری تلوار چاقو ہے بھائی بھائی کے درمیان، تو یہ پھر اسلام والی بات میرے خیال ہے. کچھ عرصے اسلام کو رہنے دو. دوسرا، اسلام کو آپ نے نافذ نہیں کرنا، جس کا اسلام ہے اس نے کرنا خود ہی. تم نے اسلام کو نہیں بچانا، کہتے ہیں اسلام ہی تمہیں بچانا ہے، اس لیے اسلام تمہیں بچائے گا. تم اسے کیا بچاؤ گے؟ تم اپنے پیسہ بچاؤ، اپنا مال بچاؤ، اپنی اولاد بچاؤ. تم سے مراد وہ لوگ جو صاحبان اقتدار ہیں. اسلام کو کوئی ڈینجر نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. تھوڑا بہت خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے کہ مسلمانوں کا طرز حیات اگر پیور نہ ہوا تو پھر یہ لوگ گلہ کریں گے کہ
یہ ہے وہ مسلمان جو اسلام نے پیدا کیے.